سسٹر رینا منظور، سینٹ میریز کانوینٹ، سائیوال۔ یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ۔ انجیل مقدس متی کے مطابق 1:1-17 آیات۔ ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا، اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا، اور یعقوب سے یہودا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے، اور یہودا سے فارس زارا تامار سے پیدا ہوا، اور فارس سے حسرون پیدا ہوا، اور حسرون سے ارام پیدا ہوا، اور ارام سے امیناداب پیدا ہوا، اور امیناداب سے نشہون پیدا ہوا، اور نشہون سے سلمون پیدا ہوا، اور سلمون سے بوز راحاب سے پیدا ہوا، بوز سے عبید راؤت سے پیدا ہوا، اور عبید سے یسی پیدا ہوا، اور یسی سے داؤد بادشاہ پیدا ہوا، اور داؤد سے سلیمان اس عورت سے پیدا ہوا جو اوریا کی بیوی رہ چکی تھی، اور سلیمان سے رہبام پیدا ہوا، اور رہبام سے ابیہ پیدا ہوا، اور ابیہ سے آسا پیدا ہوا، اور آسا سے یوشافاط پیدا ہوا، اور یوشافاط سے یورام پیدا ہوا، اور یورام سے عزیہ پیدا ہوا، اور عزیہ سے یوتام پیدا ہوا، اور یوتام سے آہاز پیدا ہوا، اور آہاز سے حزقیہ پیدا ہوا، حزقیہ سے مناسے پیدا ہوا، اور مناسے سے آمون پیدا ہوا، اور آمون سے یوشیا پیدا ہوا، اور یوشیا سے یکنیہ اور اس کے بھائی جلاوطن ہو کر بابل جانے کے زمانے میں پیدا ہوئے، اور جلاوطن ہو کر بابل جانے کے بعد یکنیہ سے شالتیل پیدا ہوا، اور شالتیل سے بابل پیدا ہوا، اور بابل سے ابیہود پیدا ہوا، اور ابیہود سے الیاکیم پیدا ہوا، اور الیاکیم سے عزور پیدا ہوا، اور عزور سے صادق پیدا ہوا، اور صادق سے اہیم پیدا ہوا، اور اہیم سے الیہود پیدا ہوا، اور الیہود سے الیعزار پیدا ہوا، الیعزار سے متان پیدا ہوا، اور متان سے یعقوب پیدا ہوا، اور یعقوب سے یوسف پیدا ہوا جو اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے۔ پس سب پشتیں ابراہیم سے داؤد تک 14 پشتیں ہیں، اور داؤد سے جلاوطن ہو کر بابل جانے تک 14 پشتیں، اور جلاوطن ہو کر بابل جانے سے مسیح تک 14 پشتیں ہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ سینٹ میریز کانوینٹ ملتان کینٹ سے آپ سب کو سسٹرز میرا عنایت کا آداب و سلام۔ آج کی پہلی تلاوت تکوین کی کتاب کے 49ویں باب میں سے لی گئی ہے۔ اس میں یعقوب بستر مرگ پر ہے اور اپنے خاندان سے خطاب کرتا ہے۔ اگرچہ یہ خطاب برکات کے بجائے پیشن گوئی ہے، پھر بھی یہ یعقوب کی برکات کے ٹائٹل سے جانا جاتا ہے۔ یہ خطاب یعقوب کے بیٹوں کی بجائے ان کے قبیلوں سے ہے جو ان سے پیدا ہوں گے۔ ان قبیلوں میں سے 2 قبیلے یہودا اور یوسف کے ہیں۔ یہودا باقی سب پر غالب آتا ہے، جس سے عام خیال کیا جاتا ہے کہ وہ آنے والے مسیحا کا پیش نشان ہے۔ یہودا سے حکمرانی کا عصا جدا نہ ہوگا۔ یہ یہودا ہی ہے جس کے ذریعے ابراہیم اور یعقوب سے کیے گئے الہی وعدے پورے ہوں گے۔ یہودا کو فرزند شیر بھی کہا گیا ہے، جو طاقت، قوت اور جرأت کی علامت ہے۔ اور مقدس یوحنا رسول کے مکاشفہ کے 5ویں باب کی 5ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح کو یہودا کا ببر کہا گیا ہے۔ آج کی انجیلی اقتباس مقدس متی کی انجیل کے پہلے باب میں سے لیا گیا ہے، جس میں خداوند یسوع مسیح کا نسب نامہ بیان کیا گیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کو ابن داؤد اور ابن ابراہیم کہا گیا ہے۔
آج یہ نصب نامہ ہمیں امید اور اعتماد کا سبق دیتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا ہر انسان کے ذریعے کام کرتا ہے، ہاں وہ مقدس ہے یا گناہ گار۔ خدا اپنے منصوبے ظاہر کرتا ہے۔ خدا کسی بھی قسم کے انسانوں سے اپنا کام لے سکتا ہے۔ یہ نصب نامہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ خدا یسوع مسیح انسانی تاریخ میں داخل ہوا اور اس نصب نامے کا حصہ بنا۔ مقدس متی کے مطابق یہ نصب نامہ ہمیں نجات کی تاریخ کے بارے میں بتاتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کے پیدائش کے اسرائیلی بھی منتظر تھے۔ مقدس یوسف اور مقدسہ مریم کا ذکر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح کے انسان بن کر اس دنیا میں آنے کی یاد مناتے ہیں۔ ہم کرسمس کا نوینہ شروع کر چکے ہیں اور ہم بچہ یسوع کی بیت لحم میں پیدائش منانے کو ہیں۔ تو آج کی تلاوتوں کا اہم پہلو بھی مجسم کلمہ کا بھید ہے۔ خدا یسوع مسیح جو ہم انسانوں کو بچانے کے لیے آیا، ہمارے لیے انسان بنا، ہمارا نجات دہندہ بنا۔ تو آئیں آج نجات کی یہ خوشیاں دوسروں میں بانٹیں تاکہ خدا یسوع مسیح کا تمام بنی نوع انسان تک نام پہنچائیں اور خدا کا نام جلال پاتا رہے۔ آپ سب کو کرسمس کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں اور خدا آپ سب کو بہت برکت دے۔ آمین۔